اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ میں نے اتنی لذیذ چائے پہلے کبھی نہیں پی۔ درویش نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ممبئی کیسے آیا ہوں۔ میں نے انہیں اپنا لاہور کا رہنے والا بتایا اور سیر کی غرض سے ممبئی آیا ہوں۔ درویش نے کہا، آج کل پنجاب میں تو فضا بڑی خراب ہو رہی ہے۔ جلندھر میں ایک جگہ ہندو فساد بھی ہوا ہے۔ تمہیں ان حالات میں لاہور نہیں جانا چاہیے۔ یہ 1947 کے شروع کا زمانہ تھا۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے ہر شہر میں، خاص طور پر پنجاب اور یو پی میں، تحریک پاکستان اپنے زور و شور پر تھی۔ جب میں لاہور سے چلا تھا تو فضا کچھ کشیدہ ضرور تھی، مگر درویش کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور ہندو سکھوں نے تحریک پاکستان کے خلاف جلسے جلوس نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے سیاست سے کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن مسلمانوں کے ایک الگ ملک پاکستان کے قیام میں حامی ضرور تھی، جہاں مسلمان اپنے دین اسلام کے احکام کے مطابق آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کو میں مسلمانوں کا بے لوث اور عظیم لیڈر سمجھتا تھا۔ میں نے درویش سے کہا، کانگریس کو مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان اکثریت کے علاقوں کا حق رکھتے ہیں۔ درویش مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، پاکستان ضرور بنے گا، مگر مسلمانوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے پہلے کہ پنجاب کی فضا اور خراب ہو جائے واپس لاہور چلے جانا چاہیے۔ درویش نے کہا، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا، لیکن لگتا ہے کہ تم جب بھی پنجاب جاؤ گے راستے میں پھنس جاؤ گے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ نہیں سکا۔ میں نے ادب سے کہا۔ درویش نے کہا، بعض باتیں ان آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی تو تم ممبئی میں ہو، اس کی سیر کرو اور سیر کرنے کے بعد بے شک چلے جانا۔ کچھ دیر اس درویش کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اجازت چاہی تو درویش میرے ساتھ کوٹھری سے باہر آ گئے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کبھی کبھی خدا کو بھی یاد کر لیا کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے انجانے میں یا جان بوجھ کر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر کے خدا سے معافی کا طلبگار ہو تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ میں نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ درویش نے میرے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اب جاؤ۔ درویش کی باتیں بڑی رمز و اشارہ میں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ درویش اور بزرگ لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے مجھے نیکی کی بات ہی بتائی تھی۔ مزار شریف کے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ میں نے پنجاب کے جو حالات سنے تھے، میں نے فیصلہ کیا کہ ممبئی تک زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میری طبیعت لاہور جانے کے لیے ایک دم بے چین ہو گئی۔ وہ رات تو میں نے ہوٹل میں ہی گزار دی تھی۔ دوسرا دن ہوٹل ہی سے معلوم کیا کہ پنجاب میل ممبئی سے کس وقت روانہ ہوگی۔ پتہ چلا کہ رات کے وقت جائے گی۔ دن میں نے ممبئی کے بازاروں میں گھوم پھر کر گزارا اور رات کو کھانا کھا کر ہوٹل سے اسٹیشن کی طرح روانہ ہو گیا۔ پنجاب میل ممبئی کے اسٹیشن پر ہی تیار ہوتی تھی، ایک پلیٹ فارم پر تیار کھڑی تھی۔ میں نے لاہور کا ٹکٹ خریدا اور ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کا سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں کھنڈروں پر گاڑی رکی تو مجھے وہ تمام دہشت ناک واقعات یاد آ گئے جو میرے ساتھ گزرے تھے۔ میرے شب و روز اور حالات اتنے نارمل ہو گئے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ واقعات جیسے خواب میں میرے ساتھ گزرے ہوں اور میں نے یہ کوئی دہشت ناک خواب ہی دیکھا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ تمام واقعات میرے ذہن سے محو ہونا شروع ہو گئے۔ میری انگلی میں کامنی نتگی کی انگوٹھی موجود تھی۔ لگتا تھا کہ یہ کسی عورت کی محبت کی نشانی ہے۔ مجھے کامنی کا بتایا ہوا وہ منتر بھی یاد تھا جس کو 3 بار پڑھ کر اس نے کہا تھا کہ زمین سے بلند ہو کر اڑنا شروع کر دو گے۔ یہ سب کچھ ایک ڈرانے ماضی کی طرح مجھے یاد تھا۔ گاڑی بھوپال، جھانسی اور گوالیار سے ہو کر آگے نکل گئی۔ میں دلی پہنچ گیا۔ یہاں ٹرین
کافی دیر تک رکی رہی۔ اسٹیشن پر کچھ مسلمان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ دلی میں بھی فرقہ وارانہ فساد شروع ہو چکے ہیں اور سبزی منڈی کے مسلمانوں کی کچھ دکانیں ہندوؤں نے جلا دی ہیں۔ ٹرین دلی سے پنجاب کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ میرٹھ کے اسٹیشن پر میں نے بہت سے مسلمان برقع پوش خواتین کو پلیٹ فارم پر بیٹھے دیکھا۔ ایک آدمی نے، جو مسلمان تھا، بتایا کہ میرٹھ سے مسلمان نکل کر دلی ممبئی کی طرف جا رہے ہیں۔ امبالے سے آگے جب پنجاب شروع ہوا تو ٹرین کی دونوں جانب کھیتوں میں ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی کسان کسی کھیت میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک گاؤں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لدھیانہ اسٹیشن پر آ کر گاڑی ایسی رکی کہ آگے چلنے کا نام ہی نہیں رہتی تھی۔ مسافر ڈبوں سے نکل آئے۔ گارڈ پریشانی کے عالم میں ڈرائیور سے کوئی بات کر کے واپس آ رہا تھا۔ مسافروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ آگے جلندھر میں گاڑیوں پر ہندو سکھ حملہ کر رہے ہیں، ٹرین آگے نہیں جا سکتی، واپس دلی جائے گی۔ مسافروں میں پریشانی پھیل گئی، لیکن جان سب کو عزیز ہوتی ہے۔ سب ٹرین میں واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ٹرین سے نکل کر پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے پنجاب میں لدھیانہ اسٹیشن سے دلی کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ جن مسافروں نے لدھیانہ جانا تھا وہ اتر گئے۔ میرے پاس لاہور کا ٹکٹ تھا۔ جب گاڑی دلی کی طرف واپس چلی گئی تو میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی نہ کسی طرح لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی مشرق پنجاب سے مسلمانوں کی ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان پنجاب کے شہر اور دیہاتوں میں رہتے تھے۔ لدھیانہ میں مسلمانوں کی کافی آبادی موجود تھی۔ اسٹیشن پر ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے بازار میں کچھ دکانیں کھلی تھیں، مگر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہ تھی۔ فضا میں کشیدگی اور تناؤ کا احساس ہو رہا تھا۔ چائے کے ایک ہوٹل پر دو آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہاں سے جلندھر امرتسر کی طرف جانے والی کوئی لاری وغیرہ مل جائے گی؟ آدمی بولا بہتر یہی تھا کہ تم واپس دلی چلے جاتے۔ یہاں سے تمہیں جلندھر جانے والی گاڑی تو مل جائے گی، مگر آگے خطرہ ہے۔ تم مسلمان ہو کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دوسرے آدمی نے کہا پھر ہم تمہیں آگے جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ جلندھر میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہاں بھی کرفیو لگ گیا ہے، تم اسٹیشن پر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ ہوٹل سے اٹھ کر چلے گئے۔ اتنے میں دور سے ایک دھماکہ کرنے کی آواز آئی اور درختوں پر سے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ ہوٹل کے مالک نے ملازم سے کہا دکان بند کر دو۔ ملازم باہر سے کرسیاں اٹھا کر اندر رکھنے لگا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بازار میں سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے سکھوں کا ایک جلوس نعرے لگاتا ہوا آ گیا۔ ہوٹل والے نے اپنی دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ میں دکان کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ جلوس گزر گیا تو مالک نے مجھ سے کہا بھائی جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم لوگ ہوٹل بند کر کر جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار کی جو چند ایک دکانیں کھلی تھی بند ہو گئیں اور بازار سنسان ہو گیا۔ میں جلدی بازار میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پولیس کے سپاہی پھر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے میں کرفیو لگ گیا ہے۔ شہر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں مسافر خانے سے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم خالی پڑا ہوا تھا۔ کچھ سکھ کرپانے لیے پھر رہے تھے۔ میں عجیب مشکل حالات میں پھنس گیا تھا۔ اب نہ واپس جا سکتا تھا، نہ آگے جانے کا کوئی ذریعہ نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر ہی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ دوپہر ہو گئی۔ میں نے ایک مسافر خانے میں ہی تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ مسافر خانے میں کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم اسٹیشن کی پچھلی طرف سے ہو کر جائیں تو لاری اڈے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیشن کے پیچھے علاقے میں کرفیو نہیں لگا ہوا۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی جلندھر جانا چاہتے ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ میں نے ان سے کہا میں بھی مسلمان ہوں اور لاہور جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جلندھر تک ہمارے ساتھ چلے چلو، جلندھر سے آگے امرتسر والی گاڑی مل جائے گی۔ وہاں سے نکل جانے کے خیال سے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 3 آدمی تھے، لدھیانہ شہر سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہم اسٹیشن کے آخری پلیٹ فارم کی ریلوے لائن عبور کر کے اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل گئے۔ اس طرف کھیت تھے، کچھ مکان بھی تھے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا خیال غلط نکلا۔ اس علاقے میں بھی کرفیو لگا ہوا تھا۔ اب وہ کچھ گھبرا گئے۔
ان میں سے ایک نے کہا جوڑے بازار کی طرف چلتے ہیں، ادھر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ایک کھیت میں سے گزر گئے۔ آگے ایک چھوٹی سڑک تھی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر 6-7 مکان تھے۔ اچانک ان مکانوں کی طرف سے شور اٹھا اور پھر 10-12 سکھ تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ ہم میں سے ایک نے کہا اسٹیشن کی طرف بھاگو۔ میں بھی ان کے ساتھ اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑا، مگر بدقسمتی سے ایک جگہ میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑا۔ سکھ میرے سر پر پہنچ گئے۔ ایک سکھ نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں جلدی سے دوسری طرف ہو گیا۔ دوسرے سکھ نے کہا اوئے اسے یہاں نہیں مارو، کھیت میں لے جا کر ختم کرو۔ معلوم نہیں وہ مجھے کھیت میں لے جا کر کیوں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا۔ 2 سکھوں نے مجھے پکڑ لیا۔ معلوم نہیں انہیں کس نے اطلاع دی تھی کہ اسٹیشن سے کچھ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں۔ سکھ مجھے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھیت کی طرف لے جانے لگے۔ اب میرے سامنے زندگی رہنے کی ایک ہی صورت تھی، ایک ہی وسیلہ تھا۔ چنانچہ میں نے کامنی نتگی کا بتایا ہوا منتر 3 بار پڑھ کر پھونکا۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ منتر چل پڑے گا، مگر منتر چل پڑا۔ یہ طلسم تھا، جادو تھا، اور جادو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جادو برحق ہے مگر اس کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ میں نے جان بچانے کے لیے منتر پھونکا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ منتر پھونکتے ہی میرے پاؤں زمین سے بلند ہونے لگے۔ میں نے دل میں کہا اور اوپر اٹھو۔ یہ میں نے ارادہ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے کے ساتھ زمین سے ایک دم 15-20 فٹ بلند ہو گیا۔ جن 2 سکھوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا ان کے ہاتھ سے میں چھوٹ گیا تھا اور وہ نیچے کھڑے خوف زدہ چہرے سے مجھے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ دوڑ کر ایسے بھاگے کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں زیادہ بلندی پر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اتنی بلندی پر چلا جاؤں کہ لوگ مجھے آسانی سے نہ دیکھ سکیں۔ میں لوگوں کو کوئی تماشا نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے جان بچانے کے لیے یہ کیا تھا اور میری جان بچ گئی تھی۔ اب میں یہاں سے سیدھا لاہور کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ لاہور جانے کا ایک ہی آسان راستہ تھا کہ میں لدھیانے سے جلندھر جانے والی ریلوے لائن کے اوپر پرواز کروں۔ میں نے نصف دائرے میں فضا میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور ریلوے کی پٹری کا ایک ڈبل ٹریک لدھیانے اسٹیشن سے نکل کر مغرب کی سمت جا رہا تھا۔ یہی لدھیانہ امرتسر جانے والی ریلوے لائن کا ہو سکتا تھا۔ میں دوبارہ بلند ہو گیا۔ ریلوے ٹرین کو نگاہ میں رکھ کر میں اس کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ لاہور لائن کی دونوں جانب کھیت ویران پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں کوئی کسان نظر آ جاتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنی پرواز کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں کافی اونچائی پر تھا پھر بھی مجھے نیچے چمکتی ہوئی ریلوے لائن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مجھے اندازہ بالکل نہیں ہو رہا تھا کہ میری رفتار فی گھنٹہ کتنے کلومیٹر ہے۔ اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ کافی تیزی سے اڑا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فاصلہ جلدی سے طے ہو گیا اور میں ایک چھوٹے شہر کے اوپر سے گزر گیا۔ پھر ایک بڑا شہر آ گیا۔ مکانات دور دور پھیلے ہوئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی میری نظر تھی۔ میں جلندھر شہر میں پہنچ گیا تھا۔ میں اس شہر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہو سکتا ہے نیچے سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں یا میں لوگوں کو نظر آ رہا ہوں، اور ایک آدمی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسی طرح پرواز کرتے ہوئے ایک دریا کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ دریائے بیاس ہی ہو سکتا تھا۔ اس طرح امرتسر بھی آ گیا۔ یہاں شہر میں کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ریل کی پٹری میری رہنمائی کر رہی تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی اور دور سے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں امرتسر شہر سے بھی گزر گیا۔ اس کے بعد میرا شہر لاہور تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے 15 سے 20 منٹ ہی لگے ہوں گے کہ مجھے نیچے ورک شاپوں کے شیڈ اور دیواریں نظر آنے لگی جہاں سے ریل کی پٹری خم کھاتی ہوئی لاہور اسٹیشن کی طرف جاتی تھی۔ جب مجھے لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی نظر آ گیا تو میں فضا میں اور بلند ہوتے ہوئے بائیں جانب اڑ گیا۔ میں دریائے راوی کے پار کسی ایسی جگہ پر اترنا چاہتا تھا جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ مجھے مقبرہ جہانگیر اور بادشاہی مسجد کے مینار نظر آنے لگے۔ میں مقبرہ جہانگیر کی طرف غوطہ لگا گیا۔
میں اپنی بلندی آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا اور ساتھ بڑے غور سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کسی ویران جگہ پر اتروں۔ ایک جگہ مقبرے کے عقب میں درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں تیزی سے نیچے اترتا گیا۔ مجھے نیچے اترنے کا تجربہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی بریک بھی نہیں تھی، صرف میرا ارادہ کام کر رہا تھا۔ میرا ارادہ ہی بریک لگاتا تھا اور میری رفتار کنٹرول کرتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میری طرف اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پہلو کی جانب ہوتا ہوا ہوا میں نیچے اتر گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں زمین پر اتروں گا، مگر میں ایک درخت کی شاخ میں الجھ گیا۔ 1-2 سیکنڈ تک میں درخت کی شاخ میں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ درختوں سے نیچے اتر کر زمین میں آ گیا۔ اس طریقے سے میں کبھی لاہور نہیں پہنچا تھا۔